أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ عمران بشیر مدنی حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں. ان کے مقالے کا مضمون ہے جہانگیر اور اورنگ زیب کا دور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم صدر اجلاس، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام، جیسا کہ ابھی آپ لوگ ہمایون اور بابر کے عدل و انصاف کے متعلق بہت ساری باتوں کو سنا. یہ دونوں مغلیہ سلطنت سے تعلق رکھنے والے دو عظیم بادشاہ تھے. یہ وہی مغلیہ سلطنت ہے جو 1526 سے 1857 تک بر صغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں پہلی پانی پت کی جنگ میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی. مغلیہ سلطنت تقریباً پورے بر صغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے تمام ممالک پر اس کا دورہ تھا. میں انہی میں سے دو عظیم شہنشاہ جہانگیر اور اورنگ زیب کے بارے میں مختصر پیش کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. جہانگیر کی پیدائش 1569 میں ہوئی اور وفات 1627 میں کشمیر سے واپس لوٹتے وقت ہوئی، اور اسے مقبرہ جہانگیر کے نام سے جو جگہ آج مشہور ہے وہاں دفن کیا گیا. جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، اکبر اعظم کے 3 لڑکے تھے، سلیم، مراد اور دانیال. مراد اور دانیال باپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکے تھے. اکبر اعظم کی 1605 میں وفات کے بعد شہزادہ سلیم نور الدین 24 اکتوبر 1605 کو قانونی طور پر تخت نشین ہو گیا. اس نے جہانگیر کا لقب اختیار کیا. تاج پوشی کے موقع پر بڑی تعداد میں قیدیوں کو رہا کیا گیا. نئے سکے نئے ناموں کے ساتھ چلائے گئے اور ایک فرمان کے ذریعے ان لوگوں کو جنہوں نے جہانگیر کی تخت نشینی کی مخالفت کرنے کی جرات کی تھی عام معافی دے دی گئی. اکثر ملازمین اپنی جگہوں پر مستقل کر دیے گئے. نئے قوانین نافذ کیے گئے. شراب کی تجارت، شراب نوشی ممنوع قرار دی گئی. مجرمین کے ناک، کان اور ہاتھ کاٹنے جیسی سزاؤں سے روک دیا گیا. یہ حکم جاری کیا گیا کہ سرکاری جاگیردار اور اپنے علاقے میں بغیر اجازت کے اپنی رعایا کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہ کریں. اپنے مفاد کے لیے ان کی زمینوں پر زراعت نہ کریں. اپنے مفاد کے لیے ان کے گھروں پر قبضہ نہ کریں. وارثین کو یہ حق دیا گیا کہ بغیر کسی مداخلت کے موروثی جائیداد پر مکمل طور پر قبضہ کر لیں. دیگر نشہ آور اشیاء کا استعمال حکمتاً بند کر دیا گیا. کئی ناجائز محصولات ہٹا دیے گئے. فریادوں کی داد رسی اور مظلوموں کی فریاد سننے کے لیے اس نے اپنے محل کی دیوار سے ایک زنجیر لٹکا دی، جسے زنجیر عدل کہا جاتا تھا. یہ کہنا مشکل ہے کہ ان قوانین پر کس حد تک عمل کیا گیا، لیکن یہ قوانین عام تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ رعایا کی مفاد کے لیے قوانین قائم کیے گئے تھے جو بیکار ثابت نہ ہوئے. یہ قوانین عام تھے. ان سے اسلام یا مسلمانوں کی طرفداری ذرا برابر بھی ظاہر نہیں ہوتی تھی. یہ قوانین اتنے عام تھے کہ ان سے اسلام یا مسلمانوں کی حمایت بالکل بھی مقصود نہ تھی. پھر جہانگیر کے بعد شاہجہاں کے بعد اورنگ زیب تخت نشین ہوا، جس کا نام محی الدین محمد تھا اور لقب اورنگ زیب تھا. والد شاہجہاں نے اسے عالمگیر کے خطاب سے نوازا تھا. والدہ کا نام ارجمند بیگم جو ممتاز محل کے نام سے مشہور تھی. اسی کے انتقال پر شاہجہاں نے تاج محل تعمیر کروایا تھا، جو آج دنیا کے 7 عجائب میں سے ایک ہے. اورنگ زیب 1680 میں پیدا ہوا اور 1707 میں احمد نگر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اورنگ زیب مغلیہ سلطنت کا 6واں شہنشاہ تھا، جس نے 1658 سے 1707 تک حکومت کی. وہ مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان شہنشاہ تھا. اس کی وفات کے بعد مغل سلطنت زوال کا شکار ہو گئی. اورنگ زیب عالمگیر مغل سلطنت کا وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا، فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھوڑ سواری،
تیر اندازی فنون سپاہ گیری میں کمال حاصل کیا. یہ 17 سال کا تھا. اس کو دکن کا صوبے دار مقرر کر دیا گیا. اسی دوران اس نے بغاوتوں کو ختم کیا اور کئی نئے علاقے فتح کیے. اورنگزیب جب تخت پر بیٹھا اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسموں کو ختم کر دیا, فحاشی کا خاتمہ کر دیا, خوبصورت مقبروں کی تعمیر ممنوع قرار دی, قوال, نجومی, شاعر موقوف قرار دیے گئے, شراب افیون بند کر دی گئی, بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا گیا, ہاتھ اٹھانا, سر جھکانا, یہ سب چیزیں بند کر دی گئی, کھانے کی تمام اقسام پر ہر طرح کا ٹیکس ہٹا دیا گیا. اور یہ بڑا متقی, پرہیزگار, مدبر, عالم, عابد اور اعلیٰ درجے کا منتظم تھا. خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بھی نہ لی. شہنشاہ ہونے کے باوجود قرآن مجید لکھ کر ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا تھا. سلجھا ہوا ادیب تھا. اس کے خطوط رقعات عالمگیر کے نام سے مرتب ہوئے. اس کے حکم پر نظام سلطنت چلانے کے لیے ایک مجموعہ فتاوی تصنیف کیا گیا جو آگے چل کر فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہوا. کچھ علماء نے سلطان اورنگزیب کو اپنے دور کا مجدد قرار دیا ہے. جبکہ وہ ابھی شہزادہ تھا, ایک بڑا طبقہ اسے اچھائیوں کا نمونہ سمجھتا تھا. دوسری طرف اسے ناپسند کرنے والوں کی بھی کمی نہ تھی. ایک طرف مذہبی اختلاف رکھنے والے مورخین نے اورنگزیب کو انسانیت سے گرا ہوا ایسا حکمران بنا کر پیش کیا جس کی زندگی میں مذہبی رواداری, برداشت اور رحم جیسے الفاظ کی کوئی حیثیت نہ تھی. جلتی پر تیل کا کام انگریز مورخین نے کیا جو اپنے حکمرانوں سے کہتے تھے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو. ظاہر ہے اس مقصد کے لیے اورنگزیب سے زیادہ مناسب شخص ان کو کوئی اور نہیں مل سکتا تھا. انہوں نے ہندو مسلم اختلافات کو ہوا دینے کے لیے اپنے تصنیفات نے اس عظیم شہنشاہ کو ایسے ڈھنگ سے پیش کیا کہ معصوم لوگ عالمگیر کو بڑا ظالم اور جابر بادشاہ سمجھنے لگے. اسی چیز کو ڈاکٹر اوم پرکاش نے اپنے مقالے میں ایسے لکھا کہ اورنگزیب کے خلاف سب سے زیادہ متعصبانہ رویہ انگریزی دور کے مورخوں نے اپنایا. ایلیٹ اور ڈوسن نامی 2 انگریزی مورخوں نے اپنی کتابوں میں مسلم حکمرانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا. اپنے ترجموں میں خاص طور پر اس بات کا دھیان رکھا کہ وہی باتیں انگریزی میں ترجمہ کی جائیں جن سے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان معاشی, سیاسی اور خاص طور سے مذہبی اختلاف پیدا ہو جائے. ان دونوں کے درمیان بھید بھاؤ بڑھتا چلا جائے اور دشمنی بڑھتی چلے جائے. اور انہوں نے اورنگزیب کو مغلیہ سلطنت کا سب سے خراب بادشاہ ثابت کرنے کے لیے اس کے اچھے کاموں کو اپنے ترجموں میں کوئی مقام نہیں دیا, اپنی کتابوں میں اس کا ذکر تک نہیں کیا, بلکہ اس کی شخصیت میں داغ لگانے کے لیے غلط اور جھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر تاریخ کے ساتھ سخت ناانصافی کی ہے. ان کی کتابیں پڑھ کر اور بہت سے مورخوں نے اپنے جانبدارانہ رویہ کا اظہار جانے یا انجانے میں کچھ اس انداز سے کیا کہ پڑھنے والے اسے کٹر مسلمان اور ظالم بادشاہ سمجھنے لگے. لیکن 1960 کے آس پاس ہمیں کچھ ایسے غیر جانبدار, صاف ذہن, منصف مزاج مورخین کی لکھی ہوئی تحریریں اور کتابیں ملتی ہیں جن میں اورنگزیب کے بارے میں کافی عدل و انصاف کے ساتھ بتایا گیا. ہربنس مکھیا, ستیش چندر, خاص کر عرفان حبیب نے اپنی کتاب اور اپنی سلجھی ہوئی تحریروں کے ذریعے کچھ ایسے نکات اجاگر کیے جن کی بنیاد پر صاف ذہن لوگوں کی نہ صرف ہمدردی اورنگزیب کے ساتھ ہوئی بلکہ دوسرے مورخوں کی تحریروں کی کمزوریاں بھی ابھر کر سامنے آنے لگیں اور اورنگزیب پر لگائے گئے الزاموں سے پردہ بھی ہٹنے لگا. اورنگزیب پر بہت سارے الزامات لگائے گئے جن میں سے ایک الزام یہ ہے کہ اورنگزیب نے بنارس کے کاشی وشوناتھ مندر کو توڑ دیا. آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ الزام تاریخی واقعات کی روح سے کس حد تک صحیح ثابت ہوتا ہے. بنارس کی کاشی وشوناتھ مندر کے توڑنے کے سلسلے میں پی سی تارام ناتھ نے نہایت اہم ثبوت پیش کیا ہے جسے بی این پانڈے نے بھی اپنے مضمون میں بطور تحریر نقل کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ کچھ کی 8 مہارانیاں کاشی وشوناتھ میں درشن کرنے گئی. ان میں سے ایک حسین رانی کو مہنتوں نے اغوا کر لیا. کچھ کے راجا نے اس واقعے کی اطلاع اورنگزیب تک پہنچائی. پہلے تو
اورنگزیب نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہندوؤں کا آپسی معاملہ ہے اور اس کی طرف سے کوئی بھی قدم اٹھانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن جب کچھ کے راجا نے کافی منت سماجت کی تو اورنگزیب نے کچھ ہندو سپاہیوں کو بھیجا، مسلمانوں کو نہیں بھیجا بلکہ کچھ ہندو سپاہیوں کو واقعے کی چھان بین اور حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ ان سپاہیوں کو مہنت کے آدمیوں نے ڈانٹا ڈپٹا اور مار پیٹ کر بھگا دیا۔ اورنگزیب کو سپاہیوں کے ساتھ کیے گئے اس برتاؤ پر بہت غصہ آیا۔ اس نے دوبارہ اور بہتر فوجی جوانوں کو اصل واقعات معلوم کرنے کی غرض سے بھیجا، لیکن مندر کے پجاریوں نے اس مرتبہ بھی ڈٹ کر مخالفت کی۔ مغل فوجیوں نے مقابلہ کیا۔ مندر کے اندر فوجیوں اور پجاریوں کے درمیان ہوئی لڑائی کے نتیجے میں مندر تباہ ہوا۔ لڑائی کی صورت میں ایسا ہونا امکانی بات ہے۔ فوجی جب مندر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے گمشدہ رانی کی تلاش شروع کر دی۔ تلاش کے دوران خاص دیوتا یعنی بڑے دیوتا کے پیچھے ایک سرنگ نکلا۔ اس سرنگ سے ایک بدبو نکل رہی تھی، تو 2 دن تک دوا چھڑک کر بدبو کو ختم کیا گیا اور فوجی برابر پہرا دیتے رہے۔ تیسرے دن فوجیوں نے سرنگ میں گھس کر گلی سڑی لاشیں جو عورتوں کی تھی وہاں سے برآمد کی۔ کچھ کی لاپتہ رانی کی لاش بھی وہاں سے برآمد ہوئی تو پجاری کو گرفتار کیا گیا اور اسے سخت سزا دی گئی۔ تو اس واقعے سے آپ خود جان لیے ہوں گے کہ الزام اورنگزیب پر لگانا کتنا صحیح اور کتنا غلط ہوگا۔ اس سے بڑھ کر ہربنس مکیا اپنی سلجھی ہوئی تحریر میں لکھتے ہیں کہ آرسی مجمدار اورنگزیب کے ذریعے توڑے ہوئے مندروں کا تذکرہ بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، لیکن ان حقائق پر چپ ہو جاتے ہیں کہ اس بادشاہ نے برہمنوں اور مندروں کو دان دیا کرتا تھا، جن کی تفصیل ڈاکٹر کے دت کے ذریعے لکھی گئی ایک تحریر میں بھی ملتی ہے۔ ہربنس مکیا بتاتے ہیں حکمرانوں کے ذریعے توڑے گئے مندروں کا تذکرہ تاریخ میں ضرور کیا جائے، لیکن صرف مسلمانوں ہی کے بارے میں نہ لکھا جائے بلکہ ان ہندو حکمرانوں کے بارے میں بھی لکھا جائے جنہوں نے ہندو مندروں کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ مندروں کو لوٹنے کا کام مسلمانوں سے زیادہ ہندو حکمرانوں نے کیا ہے۔ کسی بھی مسلمان حکمران کی حکومت میں مندروں کو لوٹنے والا محکمہ قائم نہیں کیا گیا تھا اور اس سے متعلق ہمیں کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا، لیکن 12ویں صدی میں کشمیر کے ہرش نامی ایک ہندو حکمران نے مندر لوٹ محکمہ قائم کر دیا، جس کا کام صرف مندروں کو لوٹنا تھا۔ جس قدر مال و دولت لوٹ کر حاصل ہوتی اس سے آدھا بطور انعام لوٹنے والے سپاہیوں میں تقسیم کر کے باقی راجہ خود رکھ لیتا تھا۔ ایک اور بات، اورنگزیب نے بنارس کے مندروں کو اگر نیست و نابود کیا تو گولکنڈہ کی مسجد کو بھی برباد کیا۔ کیونکہ حکومت کے خلاف حرکات و سکنات اور بغاوتیں ان تینوں مقامات پر پائی جاتی تھی۔ اورنگزیب پر ایک اور الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ وہ ہندو اور مسلمانوں میں تفریق کرتا تھا۔ آئیے تاریخی واقعات کی روشنی میں اس الزام کی تحقیق کرتے ہیں۔ ستارہ کے قلعے پر دھاوا بولنے والوں میں سے 13 آدمی پکڑے گئے، جن میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے۔ دربار کے قاضی اکرم سے ان مجرموں کی سزا دینے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے ہندوؤں کو مسلمان بنا دینے اور مسلمان مجرموں کو 3 سال کی قید کی سزا سنائی۔ قاضی اکرم کے اس فیصلے کو اورنگزیب نے ناپسند کیا اور بتایا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، اور قاضیوں اور مفتیوں کو شریعت کے مطابق دوبارہ فیصلہ سنانے کا حکم دیا۔ ان نئے مفتیوں نے ہندو اور مسلمانوں کے لیے ایک ہی سزا کی فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے کو اورنگزیب نے بھی منظوری دے دی۔ اورنگزیب نے ہمیشہ اولیت اس بات کو دی کہ ایک جیسی غلطی کے لیے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی امتیاز نہ برتا جائے۔ اورنگزیب پر یہ بھی الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اس نے ہندوؤں کو اعلیٰ عہدوں سے ہٹا دیا۔ آئیے اس کو بھی ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ مرہٹوں پر فتح پانے کے بعد اورنگزیب کے مقرر کردہ افسر محرم خان نے ہندوؤں کو غیر معتبر اور دشمن بتاتے ہوئے اعلیٰ عہدوں سے ہٹا دینے کی درخواست اورنگزیب کو بھیجی۔ اورنگزیب نے جواب دیا کہ حکومت کے امور کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر تمہارا مشورہ قبول کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جائے تو میرے لیے فرض ہو جائے گا کہ میں تمام ہندو راجاؤں اور ان کے ماتحتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں، جو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے امن و امان فساد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اورنگزیب پر یہ بھی الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اس نے بہت سارے ہندو جگہوں کے نام تبدیل کر دیے۔ آئیے اس کو بھی ہم تاریخی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ جنوبی ہندوستان میں واقع ایک گاؤں جس کا نام برہم پوری تھا، برہم پوری کے ایک افسر جس کا نام میر حسن تھا، اس نے اورنگزیب کو اس کے برہم پوری پہنچنے سے پہلے لکھا، اسلام پوری کا قلعہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس نے برہم پوری کو اسلام پوری بنا دیا اور آپ عنقریب وہاں پہنچنے والے ہیں۔
قلعہ مرمت چاہتا ہے، اس سلسلے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اورنگزیب نے جواب دیا، اسلام پوری لفظ لکھ کر تم نے مناسب نہیں کیا، اس کا پرانا نام برہم پوری تھا، تمہیں وہی لکھنا چاہیے تھا۔ جسم کا اور عقل کا قلعہ تو اس سے بھی زیادہ کمزور ہو چکا ہے، اس کا بھی علاج سوچا ہے کہ نہیں سوچا ہے؟ یہی نہیں بلکہ اپنی حکومت کی ابتدائی زمانے میں ہی اورنگزیب نے شریعت کے حکم کے مطابق ہندوؤں، یہودیوں اور عیسائیوں کے مندروں اور گرجا گھروں کا احترام کیا۔ اس نے ایک قانون بنایا کہ کوئی پرانا مندر منہدم نہ کیا جائے، بلکہ ان کی مرمت کی نہ صرف اجازت دی بلکہ انہیں اس مقصد کے لیے مالی امداد بھی کیا کرتا تھا۔ 1659 میں اس نے سکوں پر کلمہ کھدوانا بند کر دیا، صرف عدل و انصاف کی خاطر۔ کیونکہ اس کا خیال تھا کہ جب سکے ہندو اور مسلمان دونوں کے ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں تو اس صورت میں سکوں کی بناوٹ عمومی ڈھنگ کی ہونی چاہیے۔ اس کو ہندوستان اور ہندوستانی زبان سے اتنی محبت تھی کہ اس نے ہندوستانی زبان سیکھنے اور سکھانے کے لیے لغات تیار کروائے، اور یہی نہیں بلکہ ہندو بیویوں کو مرنے والے شوہروں کے ساتھ بغیر ان کی مرضی کے جلا دیا جاتا تھا۔ اورنگزیب نے اس رسم پر روک لگوا دی۔ پی این پانڈے کہتے ہیں کہ اس کی حکومت کی پالیسی تھی کہ اس نے ہندو مندروں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ الہ آباد میں واقع سومیشور ناتھ مہادیو کے مندر، بنارس میں کاشی وشوناتھ مندر، چترکوٹ کے بالاجی مندر، گوہاٹی میں واقع امانند مندر اور شمالی ہند میں واقع بے شمار مندروں اور گرودواروں کے لیے اورنگزیب نے جاگیریں اور زمینیں عطا کی، جس کا تذکرہ آج کے لوگ نہیں کرتے۔ مختصراً یہ کہ تقریباً سارا ہندوستان اورنگزیب کے زیر حکومت رہا، پھر بھی ہندو مذہب اپنی انفرادی حیثیت قائم کیے رہا۔ اورنگزیب یقیناً اس حقیقت سے باخبر تھا کہ ہندو دھرم کو ٹھیس پہنچا کر اس کے ماننے والوں کے غم و غصے کو بھڑکانا مناسب نہیں ہے۔ محض یہی سبب ہے کہ اس کے زمانے میں زیادہ تر مذہبی تقدس برقرار رہا۔ تو اس پوری بحث کا ہم یہ نتیجہ بآسانی اخذ کر سکتے ہیں کہ اورنگزیب نے اپنی پوری 50 سالہ سلطنت میں عدل و انصاف پر مبنی فضا قائم کی تھی۔ ہندو مسلم فساد کو کبھی ابھرنے نہیں دیا تھا۔ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اس نے امن و تحفظ فراہم کیا تھا اور مکمل طور پر آزادی دی تھی۔ یہاں پر اکبر الہ آبادی کا ایک شعر کہہ دینا میں مناسب سمجھتا ہوں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آخر میں رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ تمام شرکاء کی شرکت کو اور تمام خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔